السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، آج کل نوجوانوں میں نشے کی لت عادت بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے جامعہ دارالسلام امبالہ ہریانہ کے سربراہ مولانا جاوید ندوی دامت برکاتہم کا بصیرت افروز بیان پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں سے ایک اہم نعمت عقل بھی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ جا بجا افلا تتدبرون کہہ کر کے بار بار مخاطب کر کے کہا گیا کہ عقل کرو، غور فکر کرو۔ اس عقل کا ہی نتیجہ ہے کہ کائنات کی بڑی سے بڑی چیز انسان کے قبضے قدرت میں آ گئی ہے۔ وہ بڑی بڑی طاقتور چیزوں کو، کائنات میں پائی جانے والے بڑی بڑی اشیاء کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور اس کا استعمال میں لے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے۔ اس عقل کا استعمال کر کے یہ کائنات پر حکومت کرتا ہے اور کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کو اپنے قبضے میں لاتا ہے۔ اس کی احتیاط کرنا، اس کو بچانا، یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن کاموں سے منع کیا ہے، ان میں سے ایک نشہ ہے، شراب ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اس کو حرام بلکہ اس کو گندگی، ناپاکی کہا گیا، ناپاک کہا گیا ہے، اور حدیث میں اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، یہاں تک کہ ام الفواحش کہا گیا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان نشہ کر لیتا ہے، شراب پی لیتا ہے، تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اطباء کا اس بات پر اتفاق ہے، ماہرین کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان نشے کی حالت میں بہت ساری برائیاں کرتا ہے، اور ایسی ایسی برائیاں کرتا ہے جس کا عام حالت میں وہ برائی کرنا خود سوچ بھی نہیں سکتا، وہ گوارا خود بھی نہیں کرتا۔ لیکن یہی انسان جب شراب پی لیتا ہے، نشہ کر لیتا ہے، اور آج کل تو طرح طرح کے نشے پائے جاتے ہیں، اس میں گانجا اور ہیروئن، نہ جانے کس کس طرح کی مہنگی ترین اشیاء آتی ہیں جو نشے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ نشے سے جہاں اس کی عقل خراب ہوتی ہے، اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، اس سے پائے جانے والے نقصانات جتنے ہیں، ان میں اس کی عقل جب خراب ہو جاتی ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی صحیح نہیں نبھاتا، اور بہت سارے اپنے حقوق جو اس پر ادا ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سماج میں ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے جو آدمی نشے کی حالت میں مبتلا رہتا ہے، وہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کے فرائض کی ادائیگی نہیں کر سکتا، بیٹا ہونے کی حیثیت سے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور اپنے محلے پڑوس اور دوست احباب کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ بہت سارے ایسی حرکتیں وہ کر دیتا ہے کہ جو عام حالت میں نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے، شراب کی حالت پی کر کے وہ مخمور ہو جاتا ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ اسی لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا، تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے ایک درخت سے شاخیں پھوٹتی ہیں، چاروں طرف سے ایک درخت جب ہوتا ہے تو شاخیں چاروں طرف پھوٹ جاتی ہیں، بالکل اسی طرح سے شراب سے، نشے سے بھی برائیاں وجود میں آتی ہیں، اور برائیاں چاروں طرف پھیلتی ہیں، اس کی زندگی میں برائیاں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے ایک عورت کا، کہ ایک عورت نے اپنے پاس ایک بچہ رکھا اور ایک شراب، اور ایک شخص کو کہا کہ 3 برائیوں میں سے کوئی ایک برائی کر لیجیے، یا تو میرے ساتھ بد فعلی کیجیے، یا اس بچے کو قتل کر دیجیے، یا شراب پی لیجیے۔ اس آدمی نے بہت غور فکر کیا اور سوچا، اور غور کرنے کے بعد فیصلہ لیا کہ میں اگر بچے کو ماروں گا تو اس کی جان کو چلی جائے گی، اور میں بد فعلی کروں گا تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو اس نے چھوٹا گناہ سمجھ کر کے شراب پی، اور جب یہ بندہ شراب پی لیتا ہے تو شراب کے بعد وہ ساری دوسری برائیاں بھی وہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے
اس کو ام الخبائث کہا گیا کہ یہ تمام برائیوں کی، تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق 10 ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو شراب کے کام میں ملوث ہو، شراب پینے والا، پلانے والا، لانے والا، لے جانے والا، اس سے منافع کمانے والا، اس طرح کے 10 لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق لعنت بھیجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک ایسا شخص جو نابالغ بچوں کو، جس کو حرام و حلال کی تمیز نہ ہو، ایسے شخص کو جو نشہ کرا دیتا ہے، شراب پلا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ اس کو جہنمیوں کا پیپ پلا دیں۔ غرض یہ کہ یہ برائی ہمارے سماج کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ نوجوان نشے میں مبتلا ہیں، آوارہ پھرتے ہیں، اور اپنے کاموں سے اور اپنے گھر والوں سے چوری چھپے شروع میں وہ چھوٹے چھوٹے نشوں کا استعمال شروع کرتے ہیں، اور بعد میں چل کے وہ بڑے بڑے نشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ایسی اضطراری حالت میں آ جاتے ہیں کہ وہ اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہوں، اس کے گھر میں بیوی بچے اس کے فاقہ کشی کر رہے ہوں، لیکن وہ کہیں سے بھی تلاش کرے گا اور جستجو میں رہے گا، چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، وہ کسی بھی طرح سے اپنی یہ ہوس پوری کرے گا اور نشے کا پورا عمل کرے گا۔ اس سے مالی نقصان بھی ہوتا ہے اور سماجی نقصان بھی ہوتا ہے، ہر طرح سے نقصان ہی نقصان اس شراب کے ہیں، نشے کے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سلسلے میں ایک بیداری مہم چلائی جائے، اور اس برائی سے، منشیات کے استعمال سے خصوصیت کے ساتھ بچوں کو، نابالغ لڑکوں کو اور نوجوان نسل کو اس سے بچانے کی ایک مہم چلائی جائے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو بالکل اس کو بریک لگانے کے لیے تمام وہ چیزیں اختیار کر لینی چاہیے جو سماج کو اس برائی سے دور کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا